اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان ظاہر کیا اور خبر دی کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس کی دلالت میں بہت سی حدیث ہیں۔ ایک تو حدیث شفاعت جو ابھی بیان ہوئی، دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کرا دے۔ خود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا۔ جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ آدم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح تم میں پھونکی اور اپنے فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرا لیا۔ آخر تک پوری حدیث عنقریب بیان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلہ میں سے تھا جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا باقی تمام کے تمام فرشتے نوری تھے۔ قرآن پاک نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا بیان کیا ہے اور فرمایا ہے آگ کے شعلے کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں۔ جس نے جن پیدا کیے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، روئے زمین پر پہلے جن فرشت بستے تھے، جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ ان کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لڑ بڑھ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے ان سمندروں کی جزیروں اور پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دی، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا جو کسی اور سے نہ ہو سکا، کیونکہ دل کی اس بدی اور پشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا۔ جب وہ پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ پھر ایسوں کو کیوں پیدا کرتا ہے جو اگلی قوم کی طرف فساد اور خون ریزی کریں؟ تو انہیں جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور تھا اس کا مجھی کو علم ہے، تمہیں خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا کہ وہ بجتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں پہنچتی رہی خون گوشت بنتا رہا، خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو آدم علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور جھٹ سے اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں آتا ہے، یعنی انسان بے صبر اور جلد باز ہے تو خوشی میں نہ صبر نہ رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا برحمت اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور اور تکبر ظاہر ہو گیا۔ اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں،
اور آگ مٹی سے قوی ہے، اور اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نامید کر دیا، اور اس لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان فرشتوں پر پیش کیا جو ابلیس کے ساتھ تھے اور آگ سے پیدا شدہ تھے، اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں اس کو زمین میں خلیفہ نہ بناؤں تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو وہ کہنے لگے، اے اللہ، تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی اور غیب کو جاننے ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب دان نہیں، ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں کہ جو تو ہمیں معلوم کرا دے، جیسے تو نے ان کے نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں؟ میں ہر پوشیدگی کو بھی ویسا ہی جانتا ہوں جیسے ہر ظاہر کو، یعنی کہ ابلیس کا اندرونی کبر و غرور بھی میں جانتا تھا، اور تم سب سے بے خبر تھے۔ لیکن یہ قول بھی غریب ہے اور اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ ہم اگر انہیں الگ الگ بیان کریں تو مضمون بہت لمبا ہو جائے گا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تک اس اثر کی سند بھی وہی ہے جس سے ان کے مشہور تفسیر مروی ہے۔ ایک اور اثر بھی اس طرح کا مروی ہے، اس میں کچھ کمی زیادتی بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی مٹی لینے کے لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ گھٹائے، وہ واپس چلے گا۔ پھر ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی یہی کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی، چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا اور کہیں سفید، کہیں سیاہ، اور اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں بھی طرح طرح کی ہوں۔ لیکن یہ روایت بھی بنی اسرائیل روایت میں سے ہے، غالباً اس میں بہت سی باتیں بعد کے لوگوں کی ملائی ہوئی ہیں، صحابی کا بیان ہے ہی نہیں، اور اگر صحابی کا قول بھی ہو تو بھی انہوں نے بعض کتاب بھی پہلی کتابوں سے لیا ہوگا۔ امام حاکم اپنے مستدرک میں بہت سی ایسی روایت لائے ہیں، ان کی سند کو شرعی شرط بخاری پر کہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا، اس لیے کہ گو وہ ان میں سے نہ تھا لیکن انہی جیسا اور انہی جیسے کام کرنے والا تھا، اس لیے اس خطاب میں تھا۔ اور پھر نافرمانی کی سزا بھگتی، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا، ازاجیل اس کا نام تھا، زمین پر اس کی رہائش تھی، اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا، اور اسی وجہ سے دماغ میں راہونت تھی، اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے 4 پر تھے، جنت کا خازن تھا، زمین اور آسمان دنیا کا سلطان تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہ تھا، اس کی اصل جنات سے ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی اصل انس سے ہے، اس کی اسناد صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اور شہر بن اوشب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ سعد بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسمان پر لے گئے تھے، وہاں عبادت کی وجہ سے راہ پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے کہ پہلے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کیا جس پر وہ جلا دیے گئے۔ پھر دوسری مخلوق پیدا کی، ان کا بھی یہی ہے شروعات۔ پھر تیسری مخلوق پیدا کی، ان نے تعمیل ارشاد کی، لیکن یہ اثر بھی غریب ہے اور اس کی سند بھی تقریباً صحیح نہیں ہے، اس میں ایک راوی محمد ہے، اس وجہ سے یہ روایت قابل حجت نہیں۔ کافرین سے مراد نافرمان ہے۔ ابلیس کی ابتدا آفرینش ہی کفر اور ضلالت پر تھی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہا لیکن بعد پھر اپنی اصلیت پر آگا، سجدہ کرنے کا حکم لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام کا تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور پھر
وہ سب کے سب سجدہ میں گر پڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ سابقہ امتوں میں سجدہ جائز تھا لیکن ہمارے دین میں یہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان پر بہت بڑا حق ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بطور قبلہ کے ساتھ تھے، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی ہے کہ لیکن اس میں نظر ہے پہلے قول کا ہی زیادہ ظاہر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہے، اور یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے اکرام، بڑائی، احترام اور سلام کے طور پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے متحد تھا، کیونکہ اس کا حکم تھا جس کی بجا آوری ضروری تھی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو قوی بتایا ہے، اور اس کے ساتھ تو دونوں اقوال کو ضعیف قرار دیا۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا بطور قبلہ کے ہونا جس میں کوئی بڑا شرف ظاہر نہیں ہوتا، دوسرے سجدے سے مراد پست عاجز ہونا، نہ کہ زمین پر ماتھا ٹھکا کر حقیقی سجدہ کرنا، لیکن یہ دونوں تعویلیں ضعیف ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گل میں توق لعنت پڑا اور رحمت سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ سے دھتکارا گیا۔ یہاں کانا سارا کے معنی میں بھی بتایا گیا، جیسے کہ اور شعروں میں بھی اس کا ثبوت ہے، تو معنی یہ ہوا کہ وہ کافر ہو گیا۔ ابن فور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ سے کچھ کرامتیں سرزد ہو جانا اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں۔ گو بعض صوفی اور رافضی اس کے خلاف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی بات کا کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اسی شیطان کو دیکھی ولی چھوڑ کر فرشتہ بنا ہوا تھا، لیکن آخر سردار کفر و کفار ہو گیا۔ علاوہ ازیں ایسی خلاف عادت اور عقل باتیں جو بظاہر کرامت نظر آتی ہیں اولیاء اللہ کے سوا اور لوگ کے ہاتھوں میں سرزد ہوتی ہیں، بلکہ فاسق، فجر، مشرک، کافر سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں اس آیت پوشیدہ کر کے جب ابن سیاد کا کافر سے پوچھا کہ میں نے کیا چھپا رکھا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ دغ۔ بعض آیات میں ہے کہ غصہ کے وقت اس کا جسم اتنا پھوٹ جاتا تھا کہ اس کے جسم سے تمام راستہ رک جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مارا۔ دجال کی تو ایسی بہت سی باتیں حدیث میں وارد ہیں، مثلا اس کا آسمان سے بارش برسانا، زمین سے پیداوار اگانا، زمین کے خزانوں کا اس کے پیچھے لگنا، ایک نوجوان کو قتل کر کے پھر زندہ کر دینا وغیرہ۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھو، اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک کہ اس کے تمام اعمال اور افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ۔ اس سجدہ کا حکم زمین اور آسمان کے تمام فرشتوں کا تھا۔ وہ ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ صرف زمین کے فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یعنی ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لہذا اول تو جمع کا صیغہ لانا، پھر قلم سے تاکید کرنا، پھر صرف ابلیس کا استثناء کرنا، ان چاروں وجوہات کی بنا پر صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم عام تھا۔ واللہ اعلم۔ صدق اللہ العظیم۔